السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تهنوا في ابتغاء القوم ان تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون۔ محترم ناظرین، پچھلے ہفتے میں کئی دن درس کا ناغہ ہوا، وہ کسی وجہ سے ہو گیا تھا، لیکن آئندہ انشاءاللہ مکمل کوشش رہے گی کہ بقیہ جتنے بھی درس ہیں وہ کنٹینیو ہم جاری اور ساری رکھیں۔ محترم ناظرین، ہم نے جو پچھلا درس مطالعہ کیا تھا، ہم نے جنگ احد کی پوری تفصیلات آپ کے درمیان رکھ دی تھی۔ غزوہ احد اپنے تمام مراحل اور جملہ تفصیلات سمیت اس غزوے کے انجام کے بارے میں بڑی بڑی طویل بحثیں ہمارے درمیان ہو چکی ہیں کہ آیا اسے مسلمانوں کی شکست سے تعبیر کیا جائے یا نہیں کیا جائے۔ جہاں تک حقیقت کا تعلق ہے تو اس بات میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ جنگ کے دوسرے راؤنڈ میں مشرکین کو برتری حاصل ہوئی اور میدان جنگ ان لوگوں کے ہاتھ میں تھا۔ جانی نقصان کی بھی مسلمانوں ہی کا زیادہ ہوا اور زیادہ خوفناک شکل میں ہوا۔ مسلمانوں کا کم از کم ایک گروہ یقیناً شکست کھا کر کے میدان جنگ سے بھاگا۔ ان سب کے باوجود بعض امور ایسے ہیں جس کی بنیاد پر ہم اسے مشرکین کی فتح سے تعبیر نہیں کر سکتے، یعنی کہ ہم میدان احد کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ مشرکین نے میدان مار لی ہو۔ اس کی کئی وجوہات ہے جس کو ہم انشاءاللہ ابھی ذکر کرتے ہیں۔ ایک بات تو قطعی طور پر معلوم ہے کہ مکی لشکر مسلمانوں کے کیمپ پر قابض نہیں ہو سکا تھا، اور مدینے کے لشکر بڑے حصے نے سخت اتھل پتھل اور بدنظمی کے باوجود راہ فرار اختیار نہیں کیا تھا، بلکہ انتہائی دلیری سے لڑتے ہوئے اپنے سپہ سالار کے پاس جمع ہو گئے۔ نیز مسلمانوں کا پلہ اس حد تک ہلکا نہیں ہوا کہ مکی لشکر اس کا پیچھا کر لیتا۔ علاوہ ازیں کوئی ایک بھی مسلمان کافروں کے قیدی نہیں بنا۔ کفار نے کوئی مال غنیمت نہیں حاصل کر پایا۔ پھر کفار جنگ کے تیسرے راؤنڈ کے لیے تیار نہیں ہو پایا۔ یہ تمام چیزیں کا ماحصل یہ ہے کہ قریش کو زیادہ سے زیادہ اس میدان احد میں یہ حاصل ہوا کہ انہوں نے ایک وقتی موقع سے فائدہ اٹھا کر مسلمانوں کو ذرا سخت قسم کی تکلیف پہنچائی، ورنہ اسلامی لشکر کو نرغے میں لینے کے بعد اسے کلی طور پر قتل یا قید کر لینے کا جو فائدہ انہیں ایک جنگی نقطہ نظر سے لازماً حاصل ہونا چاہیے تھا، وہ اس چیز میں ناکام رہے، اور اسلامی لشکر قدرے بڑے خسارہ کے باوجود دشمنوں کے نرغے سے اپنے آپ کو باہر نکالنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس طریقے کا خسارہ تو بہت سی دفعہ خود فاتحین کو برداشت کرنا پڑتا ہے، اس لیے اس معاملے کو مشرکین کی فتح سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا ہے، بلکہ واپسی کے لیے ابو سفیان کی جلد بازی اس بات کی دلیل ہے کہ مشرکین کو اس بات کا خطرہ تھا کہ اگر جنگ کا تیسرا راؤنڈ شروع ہو گیا تو اس کا لشکر سخت تباہی اور شکست سے دوچار ہو جائے گا۔ اس بات کی مزید تائید ابو سفیان کے اس موقف سے ہو جاتی ہے جو اس نے غزوہ حمراء الاسد کے تئیں اختیار کیا تھا۔ ایسی صورت میں ہم اس غزوے کو کسی ایک فریق کی فتح اور دوسرے کی شکست سے ہم تعبیر کرنے کے بجائے غیر فیصلہ کن جنگ کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ اس جنگ کے اندر میں کوئی فیصلہ نہیں ہو پایا، جس میں ہر فریق نے کامیابی اور خسارے سے اپنا اپنا حصہ حاصل کیا، پھر میدان جنگ سے بھاگے بغیر اور اپنے کیمپ کو دشمن کے قبضہ کے لیے چھوڑے بغیر لڑائی سے دامن کشی اختیار کر لی، اور غیر فیصلہ کن جنگ کہتے ہی اسی کو ہیں۔ اسی جانب اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ۔ قوم یعنی کہ مشرکین کے تعاقب میں اس کو پیچھا کرنے میں اپنے آپ کو ڈھیلا مت چھوڑو، ڈھیلے نہ پڑو۔ اگر تم علم یعنی کہ تکلیف محسوس کر رہے ہو تو تمہاری طرح وہ بھی تو تکلیف محسوس کر رہے ہیں، اور تم لوگ اللہ سے اس چیز کی امید رکھتے ہو جس چیز کی امید یہ لوگ نہیں رکھتے۔ مسلمان اللہ سے کیا امید رکھتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہر حال میں اللہ کے مسلمانوں کی مدد کرے گا، اور یہ امید مشرکین اللہ سے نہیں رکھتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے تکلیف پہنچانے، ضرر محسوس کرنے میں ایک لشکر کو دوسرے لشکر سے تشبیہ دی ہے، جس کا فائدہ یہ ہے کہ دونوں فریق کے موقف متماثل تھے، اور دونوں فریق اس حالت میں واپس ہوئے کہ کوئی بھی کسی دوسرے پر غالب نہ آ سکا۔ جنگ احد پر
قرآن کا تبصرہ بھی ہے۔ بعد میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی کئی آیات نازل فرمائی جس میں اس معرکے کے ایک مرحلے پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ قرآن تبصرہ کرتے ہوئے ان تمام اسباب کی نشاندہی کر رہا ہے کہ جس کے نتیجے میں مسلمانوں کو اس عظیم گھاٹے سے دوچار ہونا پڑا تھا، اور بتلایا گیا کہ اس طرح فیصلہ کن موقع پر اہل ایمان اور یہ امت، جس امت کو دوسروں کے بالمقابل خیر امت ہونے کا امتیاز حاصل ہے، جن اونچے اور اہم مقاصد کے لیے اللہ رب العالمین نے ان کو وجود بخشا ہے، ان کے لحاظ سے بھی ابھی اہل ایمان کے مختلف گروہوں میں کیا کیا کمزوریاں ہیں، اللہ رب العالمین نے ان تمام کمزوریوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید نے منافقین کا موقف ذکر کرتے ہوئے ان کی جو بھی حقیقت تھی اس کو بے نقاب کی، ان کے سینوں میں خدا اور خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف چھپی ہوئی عداوت کا، دشمنی کا پردہ چاک کیا، اور سادہ لوح مسلمانوں میں ان منافقین اور ان کے بھائی یہود نے جو بھی وسوسہ پھیلا رکھے تھے ان کا ازالہ فرمایا، اور ان قابل ستائش حکمتوں اور مقاصد کی طرف اشارہ فرمایا جو اس معرکے کے حاصل تھیں۔ اس معرکے کے متعلق اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران کی 60 آیتیں نازل ہوئی۔ سب سے پہلے معرکے کے ابتدائی مرحلے کا ذکر کیا گیا۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، یاد کرو جب تم اپنے گھر سے نکل کر میدان احد میں گئے اور وہاں مومنین کو قتال کے لیے جا بجا مقرر کر رہے تھے۔ اخیر میں اس معرکے کے نتیجے اور حکمت پر ایک جامع روشنی ڈالی گئی۔ اللہ کا ارشاد ہے کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ مومنین کو اسی حالت پر چھوڑ دے جس پر تم لوگ ہو، یہاں تک کہ خبیث کو پاکیزہ سے الگ کر دے، اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ تمہیں غیب پر مطلع کرے، لیکن وہ اپنے پیغمبروں میں سے جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے۔ بس اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور اگر تم ایمان لائے، تقوی کی راہ کو اختیار کیا، تو تمہارے لیے اللہ رب العالمین کے یہاں بہت بڑا اجر ہے۔ غزوے میں کار فرما خدائی مقاصد اور حکمتیں، علامہ ابن قیم نے اس عنوان پر بہت تفصیل سے لکھا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ علماء نے کہا ہے کہ غزوہ احد اور اس کے اندر مسلمانوں کو پیش آنے والی جو بھی تکلیفیں ہیں، اس میں بڑی عظیم ربانی حکمتیں اور بہت سارے فوائد اس کے اندر میں موجود ہیں۔ مثال کے طور پر مسلمانوں کو معصیت کے برے انجام اور ارتکاب نہیں کی نحوست سے آگاہ کرنا ہے، یعنی اس بات کی نشاندہی اللہ رب العالمین نے کر دی کہ کسی بھی مقام پر ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے روگردانی نہیں کرنی ہے، بلکہ جو حکم اللہ کا اور اس کے رسول کا ہو اس کو کما حقہ تسلیم کرنا ہے، اسے ماننا ہے، اسے قبول کرنا ہے۔ اور جہاں میدان احد میں ہم جیسا کہ پڑھ آئے ہیں کہ میدان احد میں ایک اجتہادی غلطی صحابہ کرام سے ہوئی تھی جس کے نتیجے بہت ہی برے مسلمانوں کے سامنے آئے، کیونکہ تیر اندازوں کو اپنے مرکز پر ڈٹے رہنے کا جو حکم اللہ کے رسول نے دیا تھا، انہوں نے اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مرکز کو چھوڑ دیا تھا، اور اسی وجہ سے انہیں تکلیف اٹھانی پڑی۔ ایک حکمت پیغمبروں کی اس سنت کا اظہار تھا کہ پہلے وہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں، پھر انجام کار انہی کو کامیابی ملتی ہے، یعنی کہ اگر ہم مسلمان ہو چکے ہیں تو ہمیں آزمائشوں کی بھٹی سے گزرنا ہوگا۔ اللہ جاننا چاہتا ہے کہ ایمان کس حد تک کا ہے، کہیں ایمان کھوٹا تو نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین آزمائشوں کی بھٹی میں اس لیے مسلمانوں کو ڈالتا ہے، اور اس میں یہ بھی ایک حکمت پوشیدہ ہے کہ اگر انہیں ہمیشہ کامیابی حاصل ہو تو اہل ایمان کی صفوں میں وہ لوگ بھی گھس آئیں گے جو ایمان والے نہیں ہیں، پھر صادق اور کاذب میں تمیز یعنی کہ جدائیگی نہیں ہو سکے گی، اور اگر ہمیشہ شکست سے دوچار ہوں تو ان کی بعثت کا مقصد ہی پورا نہ ہو سکے گا۔ اس لیے حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ دونوں صورتیں پیش آئیں تاکہ سچے اور جھوٹے کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا جائے، کیونکہ منافقین کا نفاق مسلمانوں سے پوشیدہ تھا۔ جب یہ واقعہ پیش آیا اور نفاق نے اپنے قول و فعل کا اظہار کیا تو اشارتاً صراحت میں بدل گیا، اور مسلمانوں کو معلوم ہو گیا کہ خود ان کے اپنے گھروں کے اندر بھی ان کے دشمن موجود ہیں، اس لیے مسلمان ان سے نمٹنے کے لیے بھی مستعد اور ان کی طرف سے محتاط ہو گئے۔ اللہ رب العالمین کی ایک حکمت یہ بھی تھی کہ بعض مقامات پر مدد کی آمد میں تاخیر سے خاکساری پیدا ہوتی ہے، نفس کا غرور ٹوٹ جاتا ہے۔ چنانچہ جب اہل ایمان آزمائش سے دوچار ہوئے تو انہوں نے صبر سے کام لیا، البتہ منافقین کے اندر میں آہوزاری مچ گئی۔
ایک حکمت یہ بھی تھی کہ اللہ نے اہل ایمان کے لیے اپنے اعزاز کے گھر یعنی کہ جنت میں کچھ ایسے درجات تیار کر رکھے ہیں جہاں تک ان کے اعمال کی رسائی نہیں ہوتی، لہذا ابتلا کے اندر میں آزمائش کے بھی بہت سارے اسباب اللہ رب العالمین نے مقرر فرما رکھے ہیں تاکہ ان کی وجہ سے ان کے درجات تک اہل ایمان کی رسائی ہو جائے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک حکمت یہ بھی تھی اس غزوہ احد میں کہ شہادت اولیاء کرام کا اعلیٰ ترین مرتبہ ہے، لہذا یہ مرتبہ ان کے لیے مہیا فرما دیا گیا۔ ایک حکمت یہ بھی تھی کہ اللہ رب العالمین اپنے دشمنوں کو ہلاک کرنا چاہتا ہے، لہذا ان کے لیے اس کے اسباب بھی فراہم کیے، یعنی کہ کفر و ظلم اور اللہ کے دوستوں کی ایذا رسانی میں حد سے بڑھی ہوئی سرکشی۔ پھر اللہ رب العالمین اسی کے اس عمل کے نتیجے میں اہل ایمان کو گناہوں سے پاک صاف کر دیا اور کافرین کو اس کے اس بدعمالی کی وجہ سے ہلاک سے دوچار کر دیا۔ تو محترم ناظرین، یہ جنگ احد کی جو تفصیلات تھی اور اس کے جو نتیجے نکل سکتے تھے، جو مقصد نکل سکتا تھا، وہ ہم نے آپ کے درمیان ذکر فرما دیا ہے۔ محترم ناظرین، احد کے بعد کی جو فوجی مہمات ہے اس کا بھی ذکر آج کے درس میں ہم کیے دے رہے ہیں۔ مسلمانوں کی شہرت اور ساکھ پر احد کی ناکامی کا بڑا برا اثر ہوا، ان کی ہوا اکھڑ گئی، مخالفین کے دلوں سے ان کی ہیبت چلی گئی۔ اس کے نتیجے میں اہل ایمان کی داخلی اور خارجی مشکلات میں اضافہ ہو گیا۔ مدینے میں ہر چہار جانب سے خطرات منڈلانے لگے۔ یہود، منافقین اور بدوؤں نے کھل کر کے مسلمانوں سے دشمنی کا مظاہرہ کیا اور ہر جماعت نے مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی، بلکہ یہ توقع بھی باندھ لی کہ وہ مسلمانوں کا کام تمام کر سکتا ہے، انہیں بیخ و بن سے اکھاڑ سکتا ہے۔ چنانچہ اس غزوے کو ابھی 2 مہینے بھی نہیں گزرے تھے کہ بنو اسد نے مدینے پر چھاپا مارنے کی تیاری کی۔ پھر صفر سن 4 ہجری میں ازل اور قارہ کے قبائل نے ایک ایسی مکارانہ چال چلی کہ 10 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو جام شہادت نوش کرنا پڑا، اور ٹھیک اسی مہینے میں رئیس بنو عامر نے اسی طرح کی ایک دغابازی کے ذریعے 70 صحابہ کرام کو شہادت سے ہمکنار فرمایا۔ یہ حادثہ بئر معونہ کے نام سے مشہور ہے۔ اس دوران بنو نذیر بھی کھل کر کے دشمنی کا مظاہرہ شروع کر دیا، یہاں تک کہ انہوں نے ربیع الاول سن 4 ہجری میں خود نبی کریم کو شہید کرنے کی کوشش کی۔ ادھر بنو غطفان کی ہمت اس قدر بڑھ گئی کہ انہوں نے جمادی الاولیٰ سن 4 ہجری میں مدینے پر حملے کا پروگرام بنا دیا۔ غرضے کے مسلمان کی جو ساکھ غزوہ احد سے پہلے تھی وہ غزوہ احد کے بعد اکھڑ گئی تھی۔ اس کے نتیجے میں مسلمان ایک مدت تک پہم خطرات سے دوچار رہے، لیکن وہ تو نبی کی حکمت بالغہ تھی جس نے سارے خطرے کا رخ پھیر کر کے مسلمانوں کی ہیبت رفتہ، یعنی کہ جو ہیبت چلی گئی تھی اسے واپس دلائی گئی اور انہیں دوبارہ عزت کے مقام بلند تک پہنچا دیا۔ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا قدم حمراء الاسد تک مشرکین کا پیچھا تھا۔ اس کارروائی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کی عزت بڑی حد تک برقرار رہ گئی، کیونکہ یہ ایسا پروقار اور بہادری پر مبنی جنگی قدم تھا کہ مخالفین خصوصاً منافقین اور یہود کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل ایسی جنگی کارروائیاں کی کہ ان سے مسلمانوں کی صرف سابقہ حیت یعنی ہیبت ہی بحال نہ ہو بلکہ اس کے اندر میں مزید اضافہ ہو۔ ہم اگلے صفحات میں انہی کا کچھ تذکرہ آپ کے درمیان کر رہے ہیں۔ سریہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنگ احد کے بعد مسلمانوں کے خلاف سب سے پہلے بنو اسد بن خزیمہ کا قبیلہ اٹھا۔ اس کے متعلق مدینہ میں یہ اطلاع پہنچی کہ خویلد کے 2 بیٹے یعنی کہ طلحہ اور سلمہ اپنی قوم اور اپنے اطاعت شعاروں کو لے کر کے بنو اسد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے کی دعوت دیتے پھر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھٹ 150 انصار و مہاجرین کا ایک دستہ تیار فرمایا اور حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا جھنڈا دے کر کے علم دے کر کے سپاہ سالار بنا کر روانہ فرمایا دیا۔ حضرت ابو سلمہ نے بنو اسد کے حرکت میں آنے سے پہلے ہی ان پر اس قدر اچانک حملہ کیا کہ وہ بھاگ کر کے ادھر ادھر بکھر گئے۔ مسلمانوں نے ان کے اونٹ اور بکریوں پر قبضہ کیا اور سالم و غانم مدینہ واپس آ گئے، اور انہیں 2 بدو جنگ بھی نہیں لڑنی یعنی کہ 2 بدھ جنگ بھی نہیں لڑنی پڑی، یعنی کہ یہاں کوئی بھی جنگ نہیں ہو پائی۔ ایسے ہی مسلمانوں نے اس معرکہ کو فتح کر لیا۔ یہ سریہ محرم سن 4 ہجری کا چاند نمودار ہونے پر روانہ کیا گیا تھا۔ واپسی کے بعد حضرت ابو سلمہ کا ایک زخم جو انہیں احد میں لگا تھا پھوٹ پڑا اور
اسی کی وجہ سے آپ جلدی ہی وفات پا گئے۔ عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ کی مہم، اسی مہینے محرم یعنی کہ سن 4 ہجری کی 5 تاریخ کو یہ خبر ملی کہ خالد بن سفیان مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے فوج جمع کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف کارروائی کے لیے عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ فرمایا۔ عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے 18 روز باہر رہ کر کے 23 محرم کو واپس تشریف لائے۔ وہ خالد کو قتل کر کے اس کا سر بھی اپنے ساتھ لائے تھے۔ جب خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر کے انہوں نے یہ سر آپ کے سامنے پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک لاٹھی مرحمت فرمائی اور فرمایا کہ یہ میرے اور تمہارے درمیان قیامت کے روز نشانی رہے گا۔ چنانچہ جب ان کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے وصیت کی کہ یہ عصا بھی ان کے ساتھ ان کے کفن میں لپیٹ دیا جائے۔ رجیع کا حادثہ، اسی سال سن 4 ہجری کے مہینے سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عضل اور قارہ کے کچھ لوگ حاضر ہوئے اور ذکر کیا کہ ان کے اندر اسلام کا کچھ چرچا ہے۔ محترم، ابھی ہم پیچھے بتا چکے ہیں کہ 70 صحابہ اس کے اندر میں شہید کر دیے گئے۔ یہ عضل اور قارہ کے کچھ لوگ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان آئے اور آپ کے درمیان یہ چرچا کیا کہ ہمارے یہاں کچھ لوگ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں یا اسلام قبول کر چکے ہیں، بہرحال اس کی تفصیل ہم آپ کے درمیان رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہمراہ کچھ لوگوں کو دین سکھانے اور قرآن پڑھانے کے لیے روانہ فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن اسحاق کے بقول 6 افراد کو اور صحیح بخاری کی روایت کے مطابق 10 افراد کو روانہ فرمایا، اور ابن اسحاق کے بقول مرثد بن ابی مرثد غنوی کو اور صحیح بخاری کی روایت کے مطابق عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نانا حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا امیر مقرر فرمایا۔ جب یہ لوگ رابغ اور جدہ کے درمیان قبیلہ مزیر یا حزیل کے رجیع نامی ایک چشمے پر پہنچے تو ان پر عضل اور قارہ کے مذکورہ افراد نے قبیلہ حزیل کی ایک شاخ بنو لحیان کو چڑھا دیا، اور وہ بنو لحیان کے کوئی 100 تیر انداز ان کے پیچھے لگ گئے اور نشانات قدم دیکھ دیکھ کر کے انہیں جا لیا۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ایک ٹیلے پر پناہ گیر ہو گئے۔ بنو لحیان نے انہیں گھیر لیا اور کہا تمہارے لیے عہد و پیمان ہے کہ اگر ہمارے پاس اتر آؤ تو ہم تمہارے کسی آدمی کو قتل نہیں کریں گے۔ حضرت عاصم نے اترنے سے انکار کر دیا اور اپنے دوستوں سمیت ان سے جنگ شروع کر دی۔ بالآخر تیروں کی بوچھار سے 7 افراد شہید ہو گئے اور صرف 3 آدمی حضرت خبیب، زید رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک اور صحابی باقی بچ گئے۔ اب پھر بنو لحیان نے اپنا عہد و پیمان دہرایا، اس پر تینوں صحابی ان کے پاس اتر آئے، لیکن انہوں نے قابو پاتے ہی بدعہدی کر دی اور انہیں اپنی کمانوں کی تانت سے باندھ لیا۔ اس پر تیسرے صحابی نے یہ کہتے ہوئے کہ یہ پہلی بدعہدی ہے ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کھینچ کر گھسیٹ کر ساتھ لے جانے کی کوشش کی، لیکن جب وہ لوگ کامیاب نہ ہو سکے تو انہیں قتل کر دیا گیا اور حضرت خبیب اور زید رضی اللہ عنہما کو مکہ لے جا کر بیچ دیا۔ ان دونوں صحابہ نے بدر کے روز اہل مکہ کے سرداروں کو قتل کیا تھا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوستو ہم ان کے واقعات بہت ہی بار سن چکے ہوں گے، دل دہلا دینے والا واقعہ ہے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ عرصہ اہل مکہ کے قید میں رہے، پھر مکے والوں نے ان کے قتل کا ارادہ کیا اور انہیں حرم سے باہر تنعیم لے گئے۔ جب سولی پر چڑھانا چاہا تو انہوں نے فرمایا مجھے چھوڑ دو، ذرا 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ مشرکین نے چھوڑ دیا اور آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ جب سلام پھیر چکے تو فرمایا بخدا اگر تم لوگ یہ نہ کہتے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں گھبراہٹ کی وجہ سے کر رہا ہوں تو میں اپنی نماز کو اور لمبا کر دیتا۔ اس کے بعد فرمایا اے اللہ انہیں ایک ایک کر کے گن لے، پھر انہیں بکھیر کر مارنا اور ان میں سے کسی ایک کو بھی باقی نہ چھوڑنا۔ اس کے بعد حضرت خبیب کچھ اشعار پڑھتے ہیں جس کا ترجمہ آپ کے درمیان پیش خدمت ہے کہ لوگ میرے گرد گروہ در گروہ جمع ہو گئے ہیں، اپنے قبائل کو چڑھا لائے ہیں، سارا مجمع جمع کر لیا ہے، اپنے بیٹوں اور اپنی عورتوں کو بھی قریب لائے ہیں اور مجھے ایک لمبے مضبوط تنے کے قریب کر دیا ہے۔ میں اپنی بے وطنی اور بے کسی کا شکوہ اور اپنی قتل گاہ کے پاس گروہوں کی جمع کردہ آفات کی فریاد اللہ سے کرتا ہوں۔ اے عرش والے میرے خلاف دشمنوں کے جو ارادے ہیں اس پر مجھے صبر کر دے۔ انہوں نے مجھے بوٹی بوٹی کر دیا ہے، میری خوراک بری ہو گئی ہے، انہوں نے مجھے کفر کا اختیار دیا ہے، حالانکہ موت اس سے کمتر اور آسان ہے۔ میری آنکھیں آنسو کے بغیر امنڈ آئی،
میں مسلمان مارا جاؤں تو مجھے پرواہ نہیں کہ اللہ کی راہ میں کس پہلو پر قتل ہوں گا، یہ تو اللہ کی ذات کے لیے ہے، اور وہ چاہے تو بوٹی بوٹی کیے ہوئے اعضا کے جوڑ جوڑ میں برکت دے دے۔ یہ شعر ہے جو حضرت خبیب نے فرمایا تھا، جس کا ترجمہ میں نے ابھی آپ کے درمیان پڑھا ہے۔ اس کے بعد ابو سفیان نے حضرت خبیب سے کہا، کیا تمہیں یہ بات پسند آئے گی کہ تمہارے بدلے محمد ہمارے پاس ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان کی گردن مارتے اور تم اپنے پریوار میں رہتے؟ انہوں نے کہا، نہیں واللہ، مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں کہ میں اپنے اہل و عیال میں رہوں اور اس کے بدلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہیں رہتے ہوئے کانٹا چبھ جائے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے۔ اس کے بعد مشرکین نے انہیں سولی پر لٹکا دیا اور ان کی لاش کی نگرانی کے لیے آدمی کو مقرر کر دیے، لیکن حضرت عمر بن امیہ ضمری رضی اللہ تعالیٰ عنہما تشریف لائے اور رات میں جھانسا دے کر کے لاش اٹھا لے گئے اور اسے دفن کر دیا۔ حضرت خبیب کا قاتل عقبہ بن حارث تھا، حضرت خبیب نے اس کے باپ حارث کو جنگ بدر میں قتل کیا تھا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے بزرگ ہیں جنہوں نے قتل کے موقع پر 2 رکعت نماز پڑھنے کا طریقہ ایجاد کیا۔ انہیں قید میں دیکھا گیا کہ وہ انگور کے گچھے کھا رہے ہیں، حالانکہ ان دنوں مکے میں کھجور بھی نہیں ملتی۔ دوسرے صحابی جو اس واقعے میں گرفتار ہوئے تھے حضرت زید بن دثنہ، انہیں صفوان بن امیہ نے خرید کر اپنے باپ کے بدلے قتل کر دیا۔ قریش نے اس مقصد کے لیے بھی آدمی بھیجے کہ حضرت عاصم کے جسم کا کوئی ٹکڑا لائے جس سے انہیں پہچانا جا سکے، کیونکہ انہوں نے جنگ بدر میں قریش کے کسی عظیم آدمی کو قتل کیا تھا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے ان پر بھیڑوں کا جھنڈ بھیج دیا جس نے قریش کے آدمیوں سے ان کی لاش کی حفاظت کی، اور یہ لوگ ان کا کوئی بھی حصہ لے جانے پر قدرت نہ پا سکے۔ در حقیقت حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ سے یہ وعدہ کر رکھا تھا کہ نہ انہیں کوئی مشرک چھوئے گا اور نہ ہی انہیں کوئی مشرک، اللہ رب العالمین نے انہیں کسی مشرک کو چھوئے نہیں دیں۔ یہ وعدہ تھا کہ نہ وہ انہیں کوئی مشرک چھوئے گا، نہ وہ کسی مشرک کو چھوئے گا۔ بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس واقعے کی خبر ہوئی تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ مومن بندے کی حفاظت اس کی وفات کے بعد بھی کرتا ہے جیسے اس کی زندگی میں کرتا ہے۔ بئر معونہ کا عالمیہ، جس مہینے رجیع کا حادثہ پیش آیا، ٹھیک اسی مہینے بئر معونہ کا عالمیہ بھی پیش آیا۔ اس واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ ابو براء عامر بن مالک، جو ملاعب الاسنہ یعنی کہ نیزوں سے کھیلنے والا کے لقب سے مشہور تھا، مدینہ میں خدمت نبوی میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام کی دعوت دی۔ اس نے اسلام تو قبول نہیں کیا لیکن دوری بھی اختیار نہیں۔ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، اگر آپ اپنے اصحاب کو دعوت دینے کے لیے نجد والوں کے پاس بھیجیں تو مجھے امید ہے کہ وہ لوگ آپ کی دعوت کو قبول کر لیں گے۔ آپ نے فرمایا، مجھے اپنے صحابہ کے متعلق نجد والوں سے خطرہ ہے۔ ابو برا نے کہا، وہ میری پناہ میں ہوں گے۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن اسحاق کے بقول 40 اور صحیح بخاری کی روایت کے مطابق 70 آدمیوں کو اس کے ہمراہ بھیج دیا۔ 70 ہی کی روایت درست ہے۔ اور منذر بن عمر کو جو بنو ساعدہ سے تعلق رکھتے تھے، معتق للموت یعنی کہ موت کے لیے آزاد کردہ کے لقب سے مشہور تھے، ان کا امیر بنا دیا۔ یہ لوگ فضلاء، قراء اور سادات و اخیار صحابہ تھے۔ دن میں لکڑیاں کاٹ کر اس کے عوض اہل صفہ کے لیے غلہ خریدتے تھے۔ یہ لوگ قرآن پڑھتے تھے، پڑھاتے تھے، اور رات میں اللہ کے حضور مناجات و نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اس طرح چلتے چلاتے معاونہ کے کنویں پر پہنچے۔ یہ کنواں بنو عامر اور بنو سلیم کے درمیان ایک زمین میں واقع ہے۔ وہاں پڑاؤ ڈالنے کے بعد ان صحابہ نے ام سلیم کے بھائی حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول کا خط دے کر دشمن خدا عامر بن طفیل کے پاس روانہ کیا، لیکن اس نے خط دیکھا تک نہیں اور ایک آدمی کو اشارہ کر دیا جس نے حضرت حرام کو پیچھے سے اس زور کا نیزہ مارا کہ وہ نیزہ آر پار ہو گیا۔ خون دیکھ کر کے حضرت حرام نے فرمایا، اللہ اکبر، رب کی قسم، میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے فوراً ہی اس دشمن خدا عامر نے باقی صحابہ پر حملہ کرنے کے لیے اپنے قبیلہ بنی عامر کو آواز دی، مگر انہوں نے ابو برا کی پناہ کے پیش نظر اس کی آواز پر کان نہ دھرے۔ ادھر سے مایوس ہو کر اس شخص نے بنو سلیم کو آواز دی۔ بنو سلیم کے 3 قبیلوں عصیہ، رعل اور زکوان نے اس پر لبیک کہا اور جھٹ آ کر ان صحابہ کا محاصرہ کر لیا۔ جواباً صحابہ کرام نے بھی لڑائی کی مگر سب کے سب شہید ہو گئے۔ حضرت کعب بن زید بن نجار زندہ بچے، انہیں شہداء کے درمیان سے زخمی حالت میں اٹھایا گیا۔
وہ جنگ خندق تک زندہ رہے۔ ان کے علاوہ مزید 2 صحابہ حضرت عامر بن امیہ اور حضرت منذر بن عقبہ بن عامر اونٹ چرا رہے تھے۔ انہوں نے جائے واردات پر چڑیوں کو منڈلاتے دیکھا تو سیدھے واردات کی جگہ پر پہنچے۔ پھر حضرت منذر تو اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر مشرکین سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے اور حضرت عامر بن امیہ کو قید کر لیا گیا۔ لیکن جب بتایا گیا کہ ان کا تعلق قبیلہ مضر سے ہے تو عامر نے ان کی پیشانی کے بال کٹوا کر اپنی ماں کی طرف سے جس پر ایک گردن آزاد کرنے کی نظر تھی آزاد کر دیا۔ حضرت عامر بن امیہ ضمری اس دردناک اعلامیے کی خبر لے کر مدینے پہنچے۔ ان 70 افاضل مسلمین کی شہادت کے اعلامیے نے جنگ احد کا چرکا تازہ کر دیا۔ یہ اس لحاظ سے زیادہ المناک تھا کہ شہدائے احد تو ایک کھلی ہوئی اور 2 بدو جنگ میں مارے گئے، مگر یہ بیچارے ایک شرمناک غداری کی نظر ہو گئے۔ حضرت عامر بن امیہ ضمری واپسی میں وادی قنات کے سرے پر واقع مقام قرقرہ پہنچے تو ایک درخت کے سائے میں اتر پڑے۔ وہیں بنو کلاب کے 2 آدمی بھی آ کر اتر رہے۔ جب وہ دونوں بے خبر سو گئے تو حضرت عامر بن امیہ نے ان دونوں کا صفایا کر دیا۔ ان کا خیال تھا کہ اپنے ساتھیوں کا بدلہ لے رہے ہیں، حالانکہ ان دونوں کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وعدہ تھا، مگر حضرت عامر جانتے نہ تھے۔ چنانچہ جب مدینہ آ کر انہوں نے نبی کو اپنی اس کارروائی کی خبر دی تو آپ نے فرمایا کہ تم نے ایسے 2 آدمیوں کو قتل کیا ہے جن کی دیت مجھے لازمی ادا کرنی ہوگی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان اور ان کے حلفاء یعنی کہ یہود سے دیت جمع کرنے میں مشغول ہو گئے، اور یہی واقعہ غزوہ بنو نذیر کا سبب بنا۔ اس کی بھی تفصیل ابھی آگے آ جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاونہ اور رجی کے ان المناک واقعات سے چند ہی دن آگے پیچھے پیش آئے تھے۔ اس قدر تکلیف ہوئی، آپ اس قدر غمگین تھے کہ جن قوموں اور قبیلوں نے ان صحابہ کے ساتھ غداری کی، ان کا قتل کا یہ منصوبہ بنایا تھا، ان لوگوں نے جو ان صحابہ کے ساتھ سلوک کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر 1 مہینے تک بد دعا فرمائی۔ صحیح بخاری میں حضرت انس سے مروی ہے کہ جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو بئر معاونہ پر شہید کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر 30 روز تک بد دعا کی۔ آپ نماز فجر میں رعل، زکوان، لحیان اور وصیہ پر بد دعا کرتے رہے۔ فرماتے تھے کہ وصیہ نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ اللہ نے اس بارے میں اپنے نبی پر وحی نازل کی جو بعد میں منسوخ ہو گئی۔ وہ وحی یہ تھی کہ ہماری قوم کو یہ بتلا دو کہ ہم اپنے رب سے ملے تو وہ ہم سے راضی ہے اور ہم اس سے راضی ہیں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یہ قنوت ترک فرما دیا تھا۔ ہم بتا چکے ہیں کہ یہود اسلام اور مسلمانوں سے جلتے بھونتے بہت زیادہ تھے۔ یہود مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن ہے، اس کی شہادت خود اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں دی ہے کہ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، کہ لوگوں میں سب سے زیادہ دشمن مسلمانوں کا یہود ہیں، اس کے بعد مشرکین ہیں۔ غزوہ بنو نذیر کا جو واقعہ پیش آیا تھا کہ یہود اسلام اور مسلمانوں سے ابتدائی سے جلنا بھننا ان کی گھٹی میں شامل تھا، مگر چونکہ وہ مرد میدان نہ تھے، سازشی اور دسیسہ کار تھے، اس لیے جنگ کے بجائے کینے اور دشمنی کا مظاہرہ کرتے تھے۔ مسلمانوں کو عہد و پیمان کے باوجود تکلیف دینے کے لیے طرح طرح کے ہیلے اور طرح طرح کی تدبیریں اختیار کرتے تھے۔ البتہ بنو قینقاع کی جلا وطنی اور کعب بن اشرف کے قتل کا واقعہ پیش آیا تو ان کے حوصلے ٹوٹ گئے اور انہوں نے خوف زدہ ہو کر کے خاموشی اور سکون اختیار کر لیا۔ لیکن غزوہ احد کے بعد ان کی ہمت پھر پلٹ آئی، انہوں نے کھلم کھلا دشمنی اور وعدہ خلافی شروع کر دی۔ مدینہ کے منافقین اور مکے کے مشرکین سے پیٹھ کے پیچھے ساز باز کرنی شروع کر دی اور مسلمانوں کے خلاف مشرکین کی حمایت میں اپنے قدم کو بڑھا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ جانتے ہوئے بھی صبر سے کام لیا، لیکن رجیع اور معاونہ کے حادثات کے بعد یہود کی ہمت و جسارت حد سے زیادہ بڑھ گئی اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتمے کا پروگرام بنا لیا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ہمراہ یہودیوں کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے بنو کلاب کے ان دونوں مقتولین کی دیت میں مدد کے لیے بات چیت کی، جنہیں حضرت عمر بن امیہ ضمری نے غلطی سے قتل کر دیا تھا۔ ان معاہدے کی روح سے یہ اعانت واجب تھی۔ انہوں نے کہا ابوالقاسم ہم ایسا ہی کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف رکھیے، ہم آپ کی ضرورت پوری کیے دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ایک گھر کی دیوار سے ٹیک لگا کر کے بیٹھ گئے، ان کے وعدے کی تکمیل کا انتظار کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، علی اور صحابہ کرام کی ایک جماعت بھی تشریف فرما تھی۔ ادھر یہود تنہائی میں جمع ہوئے، ان پر شیطان سوار ہو گیا اور جو بدبختی ان کا نوشتہ تقدیر بن چکی تھی
اسے شیطان نے خوشنما بنایا اور ان یہود نے آپس میں مشورہ کیا کہ کیوں نہ نبی کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے کہا کون ہے جو اس چکی کو لے کر اوپر جائے اور آپ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر گرا کر آپ کو کچل دے۔ اس پر ایک بدبخت یہودی عامر بن حجاش نے کہا میں ان لوگوں سے سلام بن مستقم نے کہا بھی کہ ایسا نہ کرو کیونکہ خدا کی قسم انہیں تمہارے ارادوں کی خبر دے دی جائے گی اور پھر ہمارے اور ان کے درمیان جو عہد و پیمان ہے یہ اس کی خلاف ورزی بھی ہوگی۔ لیکن انہوں نے ایک نہ سنی اور اپنے منصوبے کو روبہو عمل لانے کے عزم پر برقرار رہے۔ ادھر اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل کو بھیج دیا اور آپ کو یہود کے اس برے ارادے کی خبر دے دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے اٹھے اور مدینے کے لیے چل پڑے۔ بعد میں صحابہ کرام بھی آپ سے آ ملے اور کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھائے اور ہم کچھ سمجھ نہ سکے۔ آپ نے بتلایا کہ یہودیوں کا کیا ارادہ تھا۔ مدینہ واپس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ہی محمد بن مسلمہ کو بنو نذیر کے پاس روانہ فرمایا اور انہیں یہ نوٹس دیا کہ تم لوگ مدینے سے نکل جاؤ، اب یہاں میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، تمہیں 10 دن کی مہلت دی جاتی ہے، اس کے بعد جو شخص بھی پایا جائے گا اس کی گردن مار دی جائے گی۔ اس نوٹس کے بعد یہود کو جلا وطنی کے سوا کوئی چارہ کار سمجھ میں نہیں آیا، چنانچہ وہ چند دن تک سفر کی تیاریاں کرتے رہے۔ لیکن اسی دوران عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین نے یہ پیغام اس کے درمیان بھیجا کہ اپنی جگہ پر برقرار رہو، ڈٹ جاؤ، اپنے گھر بار نہ چھوڑو، میرے پاس 2000 مردان جنگی ہیں جو تمہارے ساتھ تمہارے قلعے میں داخل ہو کر کے تمہاری حفاظت میں جان دیں گے، اور اگر تمہیں نکالا ہی گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکل جائیں گے اور تمہارے بارے میں کسی سے ہرگز نہیں دبیں گے، اور تم سے جنگ کی گئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے، اور بنو قریظہ بنو غطفان جو تمہارے حلیف ہیں وہ بھی تمہاری مدد کریں گے۔ یہ پیغام سن کر یہود کی خود اعتمادی پلٹ آئی اور انہوں نے آپس میں یہ طے کر لیا کہ جلا وطن ہونے کے بجائے ٹکر لی جائے گی۔ ان کے سردار حی بن اخطب کو امید تھی کہ منافقین کا سردار عبداللہ ابن ابی نے جو کچھ بھی کہا ہے وہ پورا کرے گا، اس لیے اس نے رسول کے پاس جوابی پیغام بھیج دیا کہ ہم اپنے دیار سے نہیں نکلیں گے، آپ کو جو کرنا ہے آپ کر لیجئے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مسلمانوں کے لحاظ سے یہ صورتحال نازک تھی، کیونکہ ان کے لیے اپنی تاریخ کے اس نازک اور پیچیدہ موڑ پر دشمنوں سے ٹکرانا کچھ زیادہ مفید اور مناسب قدم نہیں تھا، انجام خطرناک ہو سکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ ہی رہے ہیں کہ سارا عرب مسلمانوں کے خلاف تھا، مسلمانوں کے 2 تبلیغی وفود نہایت بے دردی سے مارے جا چکے تھے، پھر بنو نذیر کے یہود اتنے طاقتور تھے کہ ان کا ہتھیار ڈالنا آسان نہیں تھا، ان سے جنگ مول لینے میں طرح طرح کے خدشات تھے، مگر بئر معونہ کی تکلیف سے پہلے اور اس کے بعد کے حالات نے جو نئی کروٹ لی تھی اس کی وجہ سے مسلمان قتل اور بید عہدی جیسے جرائم کے سلسلے میں بہت ہی زیادہ حساس ہو گئے تھے۔ ان لوگوں نے جرائم کا ارتکاب کرنے والوں کے خلاف مسلمانوں کا جذبہ انتقام فزوں تر ہو گیا تھا، لہذا انہوں نے طے کر لیا کہ چونکہ بنو نذیر نے نبی کے قتل کا پروگرام بنایا تھا اس لیے ان سے بہرحال لڑنا ہے، خواہ اس کے نتیجے جو بھی ہو۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حی بن اخطب کا جوابی پیغام ملا تو آپ نے اور صحابہ نے کہا اللہ اکبر، اور پھر لڑائی کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو مدینہ کا انتظام سونپ کر بنو نذیر کے علاقے کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں جھنڈا تھا۔ بنو نذیر کے علاقے میں پہنچ کر ان کا گھیرا کر لیا۔ ادھر بنو نذیر نے اپنے قلعوں اور گڑھوں میں پناہ لی اور قلعہ بند رہ کر کے فصیل سے تیر اور پتھر برساتے رہے، چونکہ کھجور کے باغات ان کے لیے سپر کا کام دے رہے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان درختوں کو کاٹ کر جلا دیا جائے۔ بعد میں اسی کی طرف اشارہ کر کے حضرت حسان ابن ثابت نے فرمایا تھا وبان علی صراط بنی لوی حریق بالبویرہ مستطیر۔ بنو لوی کے سرداروں کے لیے یہ معمولی بات تھی کہ بویرہ میں آگ کے شعلے بلند ہوں۔ بنو نذیر کے نخلستان کا نام تھا بویرہ۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد بھی نازل ہوا ما قطعتم لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها، تم نے کھجور کے جو درخت کاٹے یا جنہیں اپنے تنوں پر کھڑا رہنے دیا وہ سب اللہ ہی کے اجازت سے تھا، اور ایسا اس لیے کیا گیا تاکہ اللہ ان فاسقوں کو رسوا کرے۔ بہرحال جب ان کا محاصرہ کیا گیا تو بنو قریظہ ان سے الگ تھلگ رہے۔ عبداللہ بن ابی نے بھی خیانت کی اور ان کے حلیف غطفان بھی اس کی مدد کو نہیں آئے، غرض کوئی بھی انہیں مدد دینے یا ان کی مصیبت ٹالنے پر
پر آمادہ نہ ہوا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان واقعے کی مثال بیان فرمائی کہ جیسے شیطان انسان سے کہتا ہے کفر کرو، اور جب وہ کفر کر بیٹھتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ میں تم سے بری ہوں۔ محاصرے نے کچھ زیادہ طول نہیں پکڑا بلکہ صرف 6 رات یا بقول بعض 15 رات جاری تھا۔ اس دوران اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، ان کے حوصلے ٹوٹ گئے، وہ ہتھیار ڈالنے پر آمادہ ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہلوا بھیجا کہ ہم مدینے سے نکلنے کو تیار ہیں۔ آپ نے ان کی جلاوطنی کی پیشکش کو منظور کیا اور یہ بھی منظور فرما لیا کہ وہ اپنے اسلحہ کے سوا باقی جتنا ساز و سامان اونٹوں پر لاد سکتے ہیں سب لے کر کے بال بچوں سمیت چلے جائیں۔ بنو نذیر نے اس منظوری کے بعد ہتھیار ڈال دیے اور اپنے ہاتھوں اپنے مکانات اجاڑ ڈالے تاکہ دروازے اور کھڑکیاں بھی لاد لیے جائیں، بلکہ بعض نے تو چھت کی کڑیاں اور دیواروں کی کھوٹیاں بھی لاد لیں۔ پھر عورتوں اور بچوں کو سوار کیا اور 600 اونٹوں پر لد لدا کر روانہ ہو گئے۔ بیشتر یہود اور ان کے اکابر مثلا حی بن اخطب، سلام بن ابی الحقیق نے خیبر کا رخ کیا۔ ایک جماعت ملک شام روانہ ہوئی۔ صرف 2 آدمی یعنی کہ یامین بن عمر اور ابو سعید بن وہب نے اسلام قبول کیا، لہذا ان کے مال کو ہاتھ نہیں لگایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط کے مطابق بنو نذیر کے ہتھیار، زمین، گھر اور باغات اپنے قبضے میں لے لیے۔ ہتھیار میں 50 زریں، 50 خود اور 340 تلواریں تھیں۔ بنو نذیر کے یہ باغات، زمین اور مکانات پر خالص رسول کا حق تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار تھا کہ آپ اسے اپنے لیے محفوظ رکھیں یا جسے چاہیں دے دیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کی طرح ان اموال کا خمس یعنی کہ 5واں حصہ نہیں نکالا، کیونکہ اسے اللہ نے آپ کو بطور فے دیا تھا۔ مسلمانوں نے اس پر گھوڑے اور اونٹ دوڑا کر اسے بزور شمشیر فتح نہیں کیا تھا، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس اختیار خصوصی کے تحت اس پورے مال کو صرف مہاجرین اولین پر تقسیم فرمایا۔ البتہ 2 انصاری صحابہ یعنی ابو دجانہ اور سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ان کے فقر کے سبب اس میں سے کچھ عطا فرمایا۔ اس کے علاوہ آپ نے ایک چھوٹا سا ٹکڑا اپنے لیے محفوظ رکھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کا سال بھر کا خرچ نکالتے تھے، اور اس کے بعد جو کچھ بچتا تھا اسے جہاد کی تیاری کے لیے ہتھیار اور گھوڑوں کی فراہمی میں صرف فرمایا کرتے تھے۔ غزوہ بنو نذیر ربیع الاول سن 4 ہجری اگست 625 عیسوی میں پیش آیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس تعلق سے پوری سورہ حشر نازل فرمائی جس میں یہود کی جلاوطنی کا نقشہ کھینچتے ہوئے منافقین کے طرز عمل کا پردہ فاش کیا گیا ہے، اور مال فے کے احکام بیان فرماتے ہوئے مہاجرین و انصار کی مدح و ستائش کی گئی ہے۔ محترم ناظرین، ہم نے مال غنیمت اور مال فے کی جو بھی تعریف ہوتی ہے ہم نے پچھلے کئی درس پہلے اس کی تعریف بیان کر چکے ہیں۔ مہاجرین و انصار کی آپ نے تعریف کی، اور یہ بھی بتایا گیا کہ جنگی مصالح کے پیش نظر دشمن کے درخت کاٹے جا سکتے ہیں، ان میں آگ لگائی جا سکتی ہے، اور ایسا کرنا زمین میں فساد کرنے کے مترادف نہیں ہے۔ پھر اہل ایمان کو تقوی کے التزام اور آخرت کی تیاری کی تاکید کی گئی۔ ان سب کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی حمد و ثنا بیان فرماتے ہوئے اور اپنے اسماء و صفات کو بیان کرتے ہوئے سورہ ختم فرما دی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سورہ حشر کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ اس کو سورہ بنو نذیر بھی کہا کرو۔ محترم ناظرین، آج کا یہ درس یہیں ہم ختم کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق بخشے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔